بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دارالافتاء آن لائن۔ حج سیریز کے ہمارے آج کا سلسلہ یہ ہے کہ ناجائز ذرائع سے حج کرنا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی ذاتی چیز پر قبضہ کر لیتا ہے، جیسے کہ کسی کے پیسے دبا لیتا ہے یا کسی کی زمین پر قبضہ کر کے مالک بن جاتا ہے، ایسا بندہ حج کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دوسرے کی چیز پر ناجائز قبضہ کر کے اس کا مالک بن بیٹھنا گناہ کبیرہ اور سنگین جرم ہے۔ ایسے شخص اگر حج پر جائیں گے تو حج سے جو فوائد مطلوب ہیں وہ اس کو حاصل نہیں ہوں گے۔ حج پر جانے سے پہلے آدمی کو اس بات کا اہتمام کر لینا چاہیے کہ اس کے ذمہ جو کسی کا حق واجب ہو وہ اس کو ادا کرے، کسی کی امانت اس کے پاس ہو تو واپس لوٹائے، کسی کی چیز غصب کر رکھی ہو تو اس کو لوٹا دے، اگر کسی کا حق دبا رکھا ہو تو اس کو بھی ادا کر دے۔ اس کے بغیر اگر حج پر جائے گا تو صرف حج نام کا ہوگا، اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص دور سے بیت اللہ کے سفر پر جاتا ہے، اس کے سر کے بال بکھرے ہوتے ہیں، بدن پر میل کچیل ہوتا ہے، وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ کو یا رب کر کے پکار رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کی غذا حرام ہے، اس کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ رشوت بھی لیتا ہے اور اس کی حلال کی بھی کمائی ہے، یعنی کہ اس کی کوئی ایسی نوکری ہے جس سے وہ رشوت وغیرہ بھی لیتا ہے اور حرام کی کمائی بھی کرتا ہے، تو کیا ایسے بندے کا حج ہو جائے گا اگر وہ اپنے حلال کے پیسوں سے کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ اپنے حلال کے پیسوں سے حج کرتا ہے تو اس کا حج ٹھیک ہو جائے گا، اور رہی اس کی حرام کی کمائی تو اس کے بارے میں حدیث شریف ہے کہ جس کے جسم کی غذا حرام کی ہو دوزخ کی آگ اس کی زیادہ مستحق ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ آدمی جو ہے اگر حج پر جاتا ہے، ایسا بندہ جو رب سے گڑ گڑا کر بھی دعائیں کرتا رہے، اگر اس کا کھانا پینا حرام ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارا اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس ساری کی ساری کمائی حرام کی ہو تو وہ حرام کی کمائی سے حج کرے تو اس کا حج ادا ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حرام کی کمائی سے حج نہیں ہوتا، حج صرف حلال کی کمائی سے ہوتا ہے۔ ہمارا اگلا مسئلہ یہ ہے کہ سود کی رقم سے حج ہو جاتا ہے یا نہیں، یعنی کہ کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ سود لیتا ہے تو کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب ہم پہلے بھی دے چکے ہیں کہ حج جو ہے وہ صرف حلال کی رقم سے ہوتا ہے، حرام کی کمائی سے حج نہیں ہوتا۔ ہمارا اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بعض بینکوں کی سکیم ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ان سے زبردستی ماہانہ وصول کیا جاتا ہے، جیسے کہ وہ آپ سے ماہانہ کٹوتی 1000 روپے ہوگی، 2000 ہوگی، تو کیا اس کٹوتی پر جو حج کیا جاتا ہے ان کو آخر میں آ کے سال کے قرعہ اندازی کی جاتی ہے جس میں 1 یا 2 بندوں کو حج کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور حالانکہ یہ جو ان سے کٹوتی کی جاتی ہے یہ ان کی زبردستی کی کٹوتی ہوتی ہے، کوئی اس میں رضامند ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا، تو کیا ایسے بندے کے حج ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے ایسے حج پر جانا جائز نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بینک سے حاصل ہونے والی تنخواہ حلال نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پہ زبردستی رقم جمع کرانا، اور تیسرے نمبر پہ اس کی قرعہ اندازی کرنا، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، تو لہذا جہاں اتنے ناجائز ہو جائیں وہاں حج درست نہیں ہے۔ ہمارا اگلا مسئلہ یہ ہے کہ حج کے لیے جھوٹ بولنا۔ ایک بندہ ایسا ہے جو سعودی عرب میں رہ رہا ہے اور وہاں کی گورنمنٹ نے منع کر دیا ہے کہ جس نے پہلے حج کیا ہوا ہے وہ اب حج نہیں کر سکتا، یعنی حکومت کی اجازت کے بغیر حج کرنا، چوری چھپے غلط راستوں سے حج کرنا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حکومت کی قانون کی خلاف ورزی میں ایک تو عزت کا خطرہ ہے، اگر پکڑے گئے تو بے عزتی بہت ہوگی، دوسرا بعض اوقات احکام شریعہ کی بھی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، یعنی کہ جب چھپ چھپا کے نکلنا ہے تو بعض اوقات میقات سے احرام نہیں باندھا جاتا، اگر میقات سے احرام نہ باندھا جائے تو اس سے دم لازم آتا ہے، اور اگر قانونی گرفت اور احکام شریعہ کی مخالفت کا خطرہ ہو تو پھر وہ علیحدہ ہے، عزت کا ڈر ہے۔ اگر قانونی گرفت اور احکام شریعہ کی مخالفت کا خطرہ نہ ہو تو تب کوئی مضائقہ نہیں، ورنہ نفلی حج کے لیے وبال سر لینا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اتنی ہی چھپ چھپا کے حج ہو سکتا ہو اور فرض ہو اس پر تو پھر حج کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
امید ہے کہ آپ کو ہمارے آج کے مسائل سمجھ آ گئے ہوں گے۔ مزید مسائل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔